السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال۔ جملہ اسمیہ میں ہم مرکبات کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ مرکبات میں مرکب ناقص۔ پیچھے ہم نے جو بھی مرکبات پڑھے ہیں مرکب ناقص، ان کو جملہ اسمیہ میں کس طرح سے استعمال کریں گے۔ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے مرکب ناقص کی کہ لمبا آدمی نیک ہے۔ یہ مرکب توصیفی ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پہ خبر جو ہے مرکب اضافی ہے۔ اوپر والی مثال میں مبتدا بطور مرکب توصیفی استعمال ہوا تھا اور نیچے والی مثال میں خبر بطور مرکب اضافی، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس میں مبتدا بھی مرکب صورت میں ہے مرکب اضافی، اور خبر بھی مرکب صورت میں ہے مرکب اضافی۔ اب اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ لمبا آدمی نیک ہے، تو لمبا آدمی مبتدا ہے، یہاں پہ مرکب توصیفی ہے۔ الرجل الطویل، الرجل الطویل، اور نیک ہے یہ اس کی خبر ہے، مفرد ہے، صالح، الرجل الطویل صالح۔ مبتدا کے ساتھ الف لام آیا ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے یہ نکرہ آئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی مثال ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن یہاں پہ مبتدا ہے، مفرد ہے، القرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطاعت الرسول اطاعت اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ جو مرکبات ہیں ان کو مبتدا کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور خبر کے طور پہ بھی۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ 186 سے ہیں۔ وَإِذَا، اذا جو ہے یہ اسم ظرف ہے۔ اگر یہ ماضی سے پہلے استعمال ہو تو اس ماضی کا معنی مضارع میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جیسے سأل یسأل سؤالا۔ تو یہاں پہ یہ فعل ماضی تھا، لیکن اس کا معنی جو ہے فعل مضارع میں ہو گیا کہ جب سوال کرتے ہیں آپ سے یا سوال کریں آپ سے میرے بندے، ایسا نہیں کہا گیا کہ جب سوال کیا۔ تو یہ ہمیں زمانہ حال میں اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ اذا کا ایک اثر ہے۔ کاف کی ضمیر واحد مذکر حاضر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، عبادی میرے بندے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا متکلم کی ضمیر لگا کے بندوں کو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میرے بندے آپ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں۔ یہ ان اور یا کا مجموعہ ہے انی، اس کو مرکب جاری کہا جائے گا۔ یہ ان اور نی لگایا گیا ہے، تو متکلم میں یا بھی لگایا جا سکتا ہے اور نی بھی لگایا جا سکتا ہے۔
تو یہاں تک یہ ایک جملہ تھا۔ اگلا جملہ، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ فا حرف عطف ہے اور انہا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ یا ضمیر واحد متکلم کی لگی بھی ہے۔ فَإِنِّي قریب، قریب ہوں۔ یہ قریبن کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ انا کی خبر ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ اسمیہ تھا۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اجابہ یجیبو اجابتن سے، اور اس میں جو فاعل ہے وہ انا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، کون جواب دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دعاؤں کی قبولیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے، یہ کسی غیر کے اختیار میں نہیں۔ کسی غیر سے دعائیں اور التجائیں کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ شرک ہے۔ تو دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور دعا کو قبول بھی صرف وہی کر سکتے ہیں۔ تو میں جواب دیتا ہوں، دعوت دائی، پکار، دعا کا پکارنے والے کی، یہ مفعول بھی ہے اور مرکب اضافی بھی بن رہا ہے۔ الداعی جو ہے وہ اسم فاعل ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ پکارنے والی کی کیا جا رہا ہے، یہ اسم فاعل کے وزن پہ ہے۔ اذا، جب بھی، اسم ظرف، دعانی، وہ پکارے مجھے، یہ وہ یا وہ پکارتا ہے مجھے۔ دعا یدعو دعوتن سے، یہ فعل ماضی کا صیغہ تھا، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ پکارتا ہے مجھ کو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، بس چاہیے کہ وہ بات مانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کی دعائیں جلد قبول کر لیتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو اس میں لام ہے، یہ لام امر ہے، یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، استجابہ یستجیبو استجابہ تن سے۔ بس چاہیے کہ وہ بات مانیں، تو یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے، کہ اس میں ایک طرح کا حکم ہوتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بات مانیں، لی میرے لیے، یہ جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں یا یقین رکھیں ساتھ میرے، یہاں پہ بھی لام امر لگائی گئی ہے، اور اس لام امر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتی ہے، کہ اگر وہ جمع کی صورت میں ہے تو اس کے آخر سے نون حذف ہو جائے گا، اور اگر وہ واحد کی صورت میں ہے تو اسے منصوب بنا دے گی۔ تو مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، لعلہم، تاکہ وہ، لعلہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم لعلہ کا اسم ہے، یرشدون، وہ راہ راست پائیں، یہ جملہ فعلیہ ہے، رشد یرشدو رشدن سے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ احلا، ہلال کیا گیا، مضارع مجہول واحد مذکر، احلا یحلو احلالن، لکم، تمہارے لیے، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل، لیلۃ الصیامی، رات میں روزوں کی،
یہ مرکب اضافی ہے، لیلتا ظرف ہے اور یہ یہاں پہ منصوب ہے۔ الرفس رغبت کرنا، رفس یرفس رفسن، یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نائب فاعل ہے، پیچھے جو فعل مجہول استعمال ہوا تھا یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ الی نسائکم طرف تمہاری بیویوں کے، الی نسائی مرکب جری اور نسائکم مرکب اضافی، یہ متعلق ہے الرفسو کے، یعنی نائب فاعل کے متعلق ہے، رغبت کرنا طرف تمہاری بیویوں کے۔ ہنہ لباس لکم، ہنہ ضمیر جمع مؤنث غائب ہے بطور مبتدا استعمال ہوئی ہے، لباس ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہنہ کی خبر ہے، لکم تمہارے لیے، یہ صفت ہے لباس ان کی۔ نکرہ کے بعد جب بھی مرکب جاری آئے تو وہ اس نکرہ کی صفت ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ کی بھی ترکیب سیم اسی طرح کی ہے جس طرح ہنہ لباس لکم کی تھی، یہ پچھلے جملے پہ ہی اس کا عطف ہے۔ علم اللہ جان لیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ اللہ نے، فاعل انکم بے شک تم، حرف مشبہ بالفعل، اور کم ضمیر جو ہے وہ انا کا اسم ہے، کن تم تھے تم، ماضی جمع مذکر حاضر، اور اس میں جو انتم کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے۔ مراد ہیں صحابہ کرام، تختانون تم خیانت کرتے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اختانا یختانو اختیانن، انفسکم اپنے نفسوں سے۔ مرکب اضافی اور یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، تختانون انفسکم، اور یہ کانا کی خبر ہے۔ پھر اگلا جملہ فتابہ، تو وہ مہربان ہوا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، تابہ یتوبو توبتن سے، علیکم تم پر، مرکب جاری، بعفا عنکم، اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح سے ہوگی جیسے فتابہ علیکم ہے، اور یہ جو واو ہے یہ حرف عطف ہے۔ فالآن تو اب، یہ ظرف زمان ہے، باشروہن مباشرت کرو ان سے۔ پہلے رمضان میں میاں بیوی سے جو ریلیشن ہے اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، جیسے آیت میں بھی ذکر ہے کہ تم اس معاملے میں خیانت کے مرتکب ہوئے، یعنی اس پابندی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے پھر اجازت دے دی گئی۔ باشرہن مباشرت کرو ان سے، یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باشرہ یباشرو مباشرتن، وابتغوا اور تلاش کرو، امر جمع مذکر حاضر، ابتغاء یبتغی ابتغاءً، ما جو یہ موصولہ ہے اور یہ مفعول بھی ہے۔ کتب اللہ لکھا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور لفظ جلالہ اللہ فاعل ہے۔ لکم مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے۔ وکلو اور کھاؤ، امر جمع مذکر حاضر، اکلا یاکلو اکلن سے۔ وشربو اور پیو، امر جمع مذکر حاضر، شربا یشربو شربن سے۔ کھاؤ اور پیو، امر کا صیغہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تبینہ یتبینو تبینن۔ لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الخیط الابیدی ابیدو، دھاگا سفید، یہ مرکب توصیفی اور یہاں پہ یہ فاعل ہے یتبینہ کا۔ من الخیط الاسودی، سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر سے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ جب پہلی اذان ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہے، اس سے پہلے تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب پہلی اذان ہو جائے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، امر جمع مذکر حاضر، اتم یتمو اتمامن سے۔ الصیام روزے کو، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔
इला लैली, रात तक। वला तुबाशिरुहुन्ना, और ना तुम मुबाशरत करो उनसे। पहले नहीं, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। वन तुम, इस हाल में कि तुम आकिफून एतकाफ करने वाले हो। तो अंतुम यहाँ पे मुब्तदा है और आकिफूना इसकी खबर है। फिल मसाजिद, मस्जिदों में, मुरक्कब जारी और मुताल्लिक खबर। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदूद हैं। तिलका मुब्तदा और हुदूदुल्लाह खबर इस मुब्तदा की। और यहाँ पे खबर देखें मुरक्कब इजाफ़ी की सूरत में आ रही है। जैसे आज ही हमने पढ़ा कि मुरक्कबात बतौर मुब्तदा भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ख़बर भी। फला तकरबूहा, तो ना तुम करीब जाना इनके। ये ला जो है ये नाहिया है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। क़रबा यकरबू कुर्बन। कज़ालिका, इसी तरह। युबय्यिनु, बयान करता है, मज़ारे वाहिद मुज़क्कर ग़ायब का सीगा है। बय्यना युबय्यिनु तबयीनन। अल्लाहु, अल्लाह। फ़ाइल आयाती ही, आयात अपनी। मुरक्कब इजाफ़ी मफ़ूल बिही लिन्नासी, लोगों के लिए। मुरक्कब जारी और मुतालिक फ़ेल। लअल्लहुम, ताकि वो। लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, बचे हैं। ये मज़ारे जमा मुज़क्कर ग़ायब का सीगा है। इत्तका यत्तकी इत्तिकाअन।